خاموش ہو جائے، گھر میں چھپ کے بیٹھ جائے، جواب نہ دے؟ نہیں، رسول اللہ کی امت جب صلیبی جنگ کا چیلنج کیا ہے، یعنی صلیب کی جنگ ہے، عیسائیت کی برتری کی جنگ ہے، عیسائیوں کا بول بالا کرنے کی جنگ ہے، تو امت کا فرض کیا ہے؟ یہ صلیبی جنگ جس کا حوالہ دیا، یہ ایک دن میں صلیبی جنگ جب شروع کی تھی 800 سال پہلے، تو ایک دن میں 70,000 مسلمان شہید ہو گیا تھا۔ ایک دن میں 70,000 مسلمان یورپ کے عیسائیوں نے شہید کر دیا تھا۔ اس وقت امریکہ کا وجود نہیں تھا، صرف یورپ، امریکہ دریافت نہیں ہوا۔ تو صلیبی جنگ کا چیلنج کیا ہے، تو اب امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کہے کہ تم صلیبی جنگ کا اعلان کر رہے ہو، اور ہم بھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بھی شہادت کے لیے تیار ہیں، شہادت کے لیے تیار ہیں۔ ہم بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ تم صلیب کے غلبے کی جنگ لڑو گے، اور ہم یا رسول اللہ کے غلبے کی جنگ لڑ کر رہے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ 10 برس تک لڑو گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی لڑتے رہے اسلام کے لیے۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، دیکھو انہوں نے صلیبی جنگ شروع کر دی، افغانستان کے بے گناہ لوگوں کا قتل عام ہو رہا، آگ کی اور بارود کی بارش ہو رہی، بے گناہ بچے، بے قصور عورتیں، بے قصور شہری آبادی ظالمانہ کارروائیوں کی صلیبی جنگ تھا۔ صلیبی جنگ کا اعلان کر کے افغانستان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ یہ برادر مسلمان ملک ہے، کیا ہم خاموش رہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان والے ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے گھر کے اندر اینٹ ہو، عمارت کے اندر اینٹ ہو، بنیادوں میں اینٹ ایک دوسری اینٹ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، ایسے ہی ایک مسلمان بھائی اپنے بھائی سے جڑا ہوا ہے۔ جیسے ایک جسم کے حصے کو تکلیف ہو، دانت میں تکلیف ہو تو سارا بدن محسوس کرتا ہے۔ اگر افغانستان کے مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، عراق کے مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، سودان اور لیبیا کے مسلمان کو، چشمہ اور بوسنیا کے مسلمان کو، کشمیر کے مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، فلسطین کے مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو وہ مجھ کو ایسا ہی درد محسوس ہونا چاہیے جیسے میں اپنے جسم میں درد محسوس کرتا ہوں، کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں۔ اور کس نے بھائی بنایا؟ کس نے بھائی بنایا؟ یہ اللہ نے بھائی بنایا۔ رب العالمین جل جلالہ امر و ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی، اور تم سب ایک امت ہو۔ رب العالمین جل جلالہ امر و ارشاد فرماتا ہے، ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ یہ امت واحدہ ہے، یہ ایک امت ہے رسول اللہ کے غلاموں کی امت۔ افغانستان کے مسلمان پکار رہے ہیں مدد کے لیے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، مالی مدد کرنی چاہیے، اخلاقی مدد کرنی چاہیے، جو بھی مدد ہم کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے۔ افغانستان کی سرزمین وہ ہے کہ جس افغانستان کی سرزمین نے آپ کو حضرت مخدوم عثمان ماروندی کو دیا، یہ افغانستان کی کون ہے؟ افغانستان کی سرزمین نے تم کو، ہم کو، پاکستان کے غیر مسلمانوں کو
افغانستان کی سرزمین میں داخل گنج بخش علی الحجویری کو دیا، وہ بھی افغانستان سے آئے تھے۔ افغانستان کی سرزمین سے معین الدین چشتی اجمیری آئے، افغانستان کی سرزمین سے اولیاء کرام کے قافلے آئے۔ افغانستان کی سرزمین مجاہدوں کی زمین ہے، افغانستان کی سرزمین سے محمود غزنوی آئے تھے تو سومنات کے بت کے ٹکڑے کر دیے۔ افغانستان کی سرزمین سے شہاب الدین غوری آئے تھے، دہلی کو فتح کر دیا اور پہلی اسلامی حکومت کی بنیاد 900 برس پہلے ہندوستان میں رکھ دی۔ افغانستان کی سرزمین سے بادشاہ آتے رہے، مجاہد آتے رہے، زمینوں کو فتح کرتے رہے اور اللہ کے ولی آتے رہے، دلوں کو فتح کرتے رہے۔ یہ ہے افغانستان کی سرزمین، وہ ہماری زمین ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بزرگوں کی سرزمین ہے۔ اللہ افغانستان کو آباد رکھے اور اللہ افغانستان کو برباد کرنے والوں کو برباد فرمائے، امریکہ کو برباد فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وقت ہے رسول اللہ کے دربار میں ہم سب مل کر فریاد پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پچھلی صدی میں روس تباہ ہو گیا، افغانستان سے ٹکرا کر دنیا کی بڑی سپر پاور روس تباہ ہو گیا، اور یا رسول اللہ رحمت کی نظر فرمائیے اس صدی میں امریکہ بھی ٹکڑے ہو کر رہ جائے، اور اسی صدی میں انشاءاللہ بھارت بھی ہندوستان بھی ٹکڑے ہو کر رہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ افغانستان کے مجاہدین کو امریکہ پر، برطانیہ پر، اسلام کے دشمنوں پر فتح عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے دشمن یہودیوں پر، فلسطین کے مجاہدین کو فتح عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کشمیر کے مجاہدین کو ہندوستان کی ظالم ہندو حکومت پر فتح و نصرت عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چشمہ کے مظلوم مسلمانوں کو روس کی ظالم حکومت پر فتح و نصرت عطا کرے۔ جو لوگ رسول اللہ کے دین کے مددگار بن رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرماتا ہے، تو رسول اللہ نور بن کر تشریف لائے، اور وہ نور ہے۔ جب وہ کنیکشن مل جاتا ہے ایمان کا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک کنیکشن وہ ہے جو گھر میں وعدہ والے دیتے ہیں کہ لو بجلی لگا لو، پیسہ بھر دو، بجلی لگا لو۔ اب اس وعدہ والے سے اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی تم نے میرے گھر میں تو بجلی لگا دی، اب تم میرا ایک گھر اور بھی ہے، اور اس گھر کا نام ہے قبر،